بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، عزیز و دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کا آغاز فرما رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کیجئے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ پھر طوفان نوح کے بعد جب بیت اللہ منہدم ہو گیا تھا اور نشانات مٹ چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نشانات کی نشاندہی کرا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے گھر کو آباد کرو اور نئے سرے سے اس کی تعمیر شروع کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام انجام دیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام انجام دیتے ہیں۔ یہ مستری بھی بے مثال ہے، مزدور بھی بے مثال ہے، اور اللہ رب العزت کا جو گھر بنایا جا رہا ہے وہ گھر بھی بے مثال ہے، اور جو حکم دینے والا ہے یعنی اللہ رب العزت وہ بھی بے مثال ہے، اس کا بھی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے۔ تو حضرت ابراہیم مستری کا کام انجام دیتے ہیں اور حضرت اسماعیل مزدور کا کام انجام دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ جب یہ حضرات اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں تو تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری جانب سے ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، عزیزو، دوستو، اندازہ لگائیے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے پیغمبر، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کا گھر بنا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے رب کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ شخصیات ایسی ہیں، اتنی قد آور شخصیات ہیں، اتنے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر بھی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے اخلاص اور للہیت پر بھی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی خشیت کا عالم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کا عالم دیکھیے، اتنا خوبصورت کام انجام دینے کے بعد بھی، اتنا بہترین عمل انجام دینے کے بعد بھی، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق اس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری جانب سے ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ میرے عزیزو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی اور پیغمبر کو بھی اپنے عمل پر اعتبار نہیں ہے
بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کو قبول کرواتے ہیں، تو پھر ہم اپنے اعمال پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال تو سراسر کھوکھلے ہیں، ہمارے اعمال تو سراسر ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شہرت سے، نام و نمود سے پر ہیں، تو ہم اپنے اعمال پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، جبکہ آپ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عظمت کرنے والا نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ اللہ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو ہم اپنے اعمال پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہاں تو جلیل القدر پیغمبر ایک عمل انجام دیتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے گھر بنانے جیسا عمل، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، لیکن پھر بھی اس قدر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے ہمارے اس عمل کو قبول نہ کیا، اے اللہ ہمارا یہ عمل غارت ہو جائے گا، ہمارا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، ہمارا یہ عمل برباد ہو جائے گا، اے اللہ اگر تو نے ہمارے اس عمل کو قبول کر لیا تو زہر قسمت، اور اگر تو نے قبول نہ کیا تو جانتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا تو چاہے ہمارا عمل پہاڑ جیسے وزن کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستو قبولیت کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت اعمال کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اخلاص اگر ہوگا تو عمل اللہ رب العزت قبول کر لیں گے، لیکن یہاں تو اخلاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس قدر ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اخلاص ہی اخلاص ہے، ان کے اخلاص پر تو شک اور شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ تو میرے عمل کو قبول کر لے، اے اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، میرے مولا تو جانتا ہے ہمارے اس عمل سے مقصود نہ تو کوئی عزت ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ نام و نمود ہے، نہ دکھلاوا ہے، اے اللہ صرف تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے اور تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام ہم نے انجام دیا ہے، اے اللہ تو ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر اللہ رب العزت ہمیں بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق دے تو نیک عمل کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ رب العزت سے رو رو کر، اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے عمل کو قبول کروانا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے اگر اللہ رب العزت کسی کو نیک عمل کی توفیق دے دیں تو نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی، نماز کے بعد اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے حج کرنے کی توفیق دی، حج کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دی، صدقہ خیرات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ نیک عمل کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت
میرے دوستو ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی ریاکاری سے، دکھلاوے سے اللہ تعالی ہم سب کی بال بال حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔